Watch the bottom line. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم سنی شیعہ اتحاد اور اختلافات کے سلسلے میں دوسری ویڈیو پیش کر رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سنی اور شیعہ حضرات احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں. ناظرین، اہل سنت اور اہل تشیع میں اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث امت کے لیے حجت ہیں. دونوں ہی اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ صرف اسی حدیث کو قبول کیا جائے گا جو روایت در روایت کے اصولوں پر پورا اترتی ہو. روایت کے اصولوں سے مراد یہ ہے کہ حدیث جن جن افراد کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہو ان سب کا قابل اعتماد اچھے کردار کا ہونا ضروری ہے، اور یہ بات بھی لازم ہے کہ ان صاحبان کا حافظہ درست ہو اور انہوں نے حدیث کو محفوظ رکھنے کا اہتمام بھی کیا ہو. درایت کے اصولوں سے مراد یہ ہے کہ حدیث قرآن مجید دیگر صحیح حدیث اور عقل عام کے خلاف نہ ہو. اس اصولی اتفاق کے بعد اہل سنت اور اہل تشیع میں اختلاف اس امر پر ہے کہ حدیث بیان کرنے والے جن راویوں کو اہل تشیع قابل اعتماد سمجھتے ہیں وہ اہل سنت کے نزدیک قابل اعتماد نہیں ہیں. بالکل اسی طرح اہل سنت کے بہت سے راوی ایسے ہیں جو اہل تشیع کے نزدیک ناقابل اعتماد ہیں. اہل تشیع کے نزدیک صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے کہ وہ حدیث جس کا سلسلہ سند معصوم تک پہنچے اور ہر طبقہ کے راوی اثنا عشری اور عادل ہوں تو وہ صحیح حدیث مانی جائے گی. اس کے برعکس اہل سنت کے نزدیک صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے کہ وہ حدیث جو سکا راوی دوسرے سکا راوی سے روایت کرے، حدیث کا سلسلہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، حدیث میں دوسری صحیح حدیث کے خلاف کوئی بات نہ پائی جاتی ہو اور نہ ہی کوئی اور امر پوشیدہ رکھا جائے. ناظرین، اہل تشیع کے نزدیک کسی بھی معصوم ہستی کی بات حدیث کا درجہ رکھتی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کے ائمہ بھی شامل ہیں. اہل سنت کے نزدیک صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہی حدیث مانی جائے گی. اہل تشیع کے نزدیک حدیث کے صحیح ہونے کے لیے تمام راویوں کا شیعہ ہونا ضروری ہے. اس کے برعکس اہل سنت تمام فرقوں کے قابل اعتماد اور اچھی شہرت کے حامل راویوں سے حدیث قبول کر لیتے ہیں. ہاں، اہل تشیع اور خوارج کے راویوں کی ان حدیث کو وہ تسلیم نہیں کرتے جس میں ان کے اپنے فرقے کی حمایت موجود ہو. راویوں کے اس فرق کی وجہ سے اہل سنت اور اہل تشیع کے مجموعہ احادیث بھی الگ الگ ہیں. اہل سنت کے نزدیک حدیث کی سب سے مستند کتابیں وہ ہیں جو امام مالک، امام بخاری اور امام مسلم نے تصنیف کی. اہل سنت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کتب میں ضعیف احادیث نہیں پائی جاتی کیونکہ ان کے مصنفین نے سند کے معاملے میں انتہا درجے کی احتیاط سے کام لیا. ان کی ایک اقلیت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کتب میں گنتی کی چند احادیث ہیں جن کی سند میں کلام کیا جا سکتا ہے اور درایت کے اعتبار سے ان پر تنقید کی جا سکتی ہے. ان کے علاوہ اہل سنت کے ہاں حدیث کے سینکڑوں مجموعے جن میں ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی، ابن ماجہ، احمد بن حنبل اور حاکم کی کتب زیادہ مشہور ہیں. اہل سنت کے نزدیک ان کتب میں صحیح، ضعیف اور جعلی ہر قسم کی احادیث موجود ہیں جنہیں قبول کرنے سے پہلے ان کی چھان بین کرنا بہت ضروری ہے. اہل تشیع کے نزدیک ناظرین قرآن مجید کے بعد سب سے مستند کتاب نہج البلاغہ ہے جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں. ان خطبات کو سید شریف رضی نے مرتب کیا. اس کے علاوہ حدیث کی 4 کتب ان کے ہاں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں جنہیں اصول اربع کہا جاتا ہے. ان میں سب سے مستند مجموعہ الکافی ہے جس کے مصنف شیخ الکلینی ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی طرح اس کتاب کے بارے میں اہل تشیع کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس میں تمام احادیث صحیح ہیں، بلکہ وہ الکافی میں ضعیف حدیث کے وجود کو خود تسلیم کرتے ہیں. اصول اربع میں مزید 2 کتب شیخ صدوق کی تصانیف ہیں اور ایک مجموعہ ابو جعفر الطوسی کی. ناظرین، اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع دونوں ہی اپنے نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور سنت سے دلائل دیتے ہیں. ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے تمام دوستوں کو، اور اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.